الحمدللہ الذی شرفنا بافتخار عید المیلاد والصلاة والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، حسن مصطفیٰ کے شیدائیوں، عشق مصطفیٰ کے علمبرداروں اور زلف مصطفیٰ کے اسیروں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ موجود ہے کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں۔ کفار نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا پیارے تو اعلان کر دے کہ بے شک سارے خزانوں کا مالک خدا ہے، نہ وہ فقیر ہے نہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ وہ مالک الملک خدا جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ پھر اسی قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا اختیار جگمگا رہا ہے، عرض کرتے ہیں حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخان حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسواد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے الہ العالمین مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ بعد میں کسی کے شان کے وہ ملک لائق نہ ہو۔ الہ العالمین فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، ہم نے ہوا ان کے تابع فرمان بنا دی، بڑی نرمی کے ساتھ ان کے حکم کے تابع ہو کر ہوا چلتی تھی۔ ہم نے دیو، معمار، غوطہ خور اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان بنا دیے، اور ہم نے اعلان فرما دیا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اے پیارے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہماری بخشش ہے، جس کو چاہے تو عطا کر، جس کو چاہے عطا نہ کر، تجھ سے ہم نے حساب تو لینا ہی نہیں ہے۔ پھر آئیے ذرا سلیمان علیہ السلام کے امتی کا اختیار بیان کر دوں۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ بلقیس کا کون میرا امتی تخت لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ یہ قرآن ہے، حدیث پر تو کوئی مائی کا لال اعتراض کر سکتا ہے، لیکن قرآن پر اعتراض بعد میں کرے گا، ایمان روانہ پہلے ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن اٹھا، سلیمان علیہ السلام کا غلام اٹھا
اٹھا. اس نے کہا حضرت مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت میں آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے امتی مجھے تخت اس سے جلدی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. پیارے سلیمان آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کا غلام تخت لا سکتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. سلیمان علیہ السلام نے جب پلکیں جھپکی ہزاروں من وزنی تخت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں موجود تھا. آپ فرماتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے غلاموں کو رب نے اتنا اختیار عطا فرما دیا ہے. یہ شان اور اختیار ہے سلیمان علیہ السلام کے غلام کا. پھر سلیمان علیہ السلام کا اختیار سوچ, پھر اس نبی کا اختیار سوچ کہ جس کے امتی ہونے کی سلیمان دعائیں مانگتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, شہزادہ محمد ظفر الحق صاحب بمیالوی. پھر آئیے بات کرتا ہوں میں رب کے یار کی. آئیے اب بات کرتا ہوں نبیوں کے سردار کی. اب آئیے بات کرتا ہوں میں صدیق کے دلدار کی. اب آئیے میں بات کرتا ہوں انبیاء کے سردار کی. اب آئیے میں بات کرتا ہوں امت کے غمخار کی. میں بات کرتا ہوں احمد مختار کی. اٹھائیے قرآن. فرما وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ. فرمایا ان منافقوں کو یہی بات بری لگی کہ غنی کیا انہیں اللہ نے اور غنی کیا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ نے. تو قرآن ببانگ دہن کہہ رہا ہے کہ خدا بھی غنی کرنے والا ہے, مصطفیٰ بھی غنی کرنے والا ہے. خدا ذاتی طاقت سے غنی کرتا ہے, مصطفیٰ رب کی عطا سے غنی کرتے ہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. جھوم کے بولو, اٹھا کر بولو, ہرا کر بولو, عید میلاد النبی, خانہ علی بندیال شریف. میں ڈنکے کی چوٹ کہا کرتا ہوں, میں ببانگ دہن کہا کرتا ہوں, میں علل اعلان کہا کرتا ہوں. میں صرف بریلویوں کی مسجدوں میں نہیں, میں تو بازاروں میں کہا کرتا ہوں, میں کالجوں میں کہا کرتا ہوں, یونیورسٹیوں میں کہا کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہا کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے سولی پہ چڑھ کے بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ رب نے محمد مصطفیٰ کو وہ اختیار دیا ہے کہ کائنات نے آج تک کسی کو نہیں دیا. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں ہمارا عقیدہ کوئی میڈ ان بریلی نہیں, ہمارا عقیدہ کوئی میڈ ان بنیال نہیں, ہمارا عقیدہ کوئی میڈ ان فیصل آباد نہیں. اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ میڈ ان مدینہ ہے. پھر قرآن اٹھائیے. فرما وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کاش یہ منافق راضی ہو جاتے اس بات پر کہ جو کچھ عطا کیا خدا نے اور جو کچھ عطا کیا محمد مصطفیٰ نے. پھر قرآن اٹھائیے. اب عطا کی نسبت خدا کی جانب بھی ہے, مصطفیٰ کی جانب بھی ہے. سنیوں کا سچا عقیدہ ہے خدا عطا کرنے والا ہے ذاتی طاقت سے, مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں خدا کی دی ہوئی طاقت سے. پھر حضرت زید کے متعلق قرآن کہتا ہے وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. پیارے زید جو تیرا غلام ہے اس پر انعام خدا نے کیا ہے, خدا کی عطا سے مصطفیٰ نے انعام کیا ہے. تو پھر قرآن کی روح سے مجھے کہنے دیجئے خدا بھی غنی کرنے والا, مصطفیٰ بھی غنی کرنے والا, خدا بھی عطا کرنے والا, مصطفیٰ بھی عطا کرنے والا, خدا بھی انعام کرنے والا, مصطفیٰ بھی انعام کرنے والا ہے. پھر قرآن اٹھائیے. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پیارے جو سوالی آئے جھڑکنا نہیں. کیوں؟ یہ کوئی ایم پی اے کی بارگاہ نہیں, یہ ملک صاحب کا دربار نہیں, یہ پرویز مشرف کا ہاؤس نہیں,
یہ میرے رحمتاً للعالمین محبوب کی بارگاہ ہے۔ پیارے جھڑکے تو وہ کہ جس کے پاس دل کی کمی ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تیرا دل یہ ہے کہ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جھڑکے تو وہ جس کے پاس مال کی کمی ہو، تیرا مال اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوثر، سارا خیر کثیر ہم نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ جو سوالی آئے جھڑکنا نہیں، عطا کرتے چلے جاؤ۔ علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیں۔ سائل پہ، السائل پہ الف لام یا استغراق کا ہے یا جنس کا ہے۔ اگر استغراق کا ہو تو معنی یہ ہوگا ساری کائنات سوالی بن کے آ جائے، جھڑکنا نہیں، پھر بھی عطا کرتے چلے جاؤ۔ اور اگر الف لام جنس کا ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جن سے سوال مراد ہے کہ جو جس کا مرضی ہے، جس کا دل چاہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ بھائی میں ڈھیلے نعروں کا قائل نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ اس دبدبے سے لگاؤ، اس تنتنے سے لگاؤ، اس بلبلے سے لگاؤ۔ اٹھائیے اٹھائیے مرکات شرح مشکات۔ حضرت انس کی عمر ہے 8 سال، والدہ لے کے آتی ہیں در مصطفیٰ پہ۔ ارے قائد آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، مجھے کہنے دیجئے کہ صحابیات اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو ڈائریکٹ نہ مانگو، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ انس کی ماں آتی ہیں حضور کے قدموں میں، عرض کرتی ہیں ھذا خویدمو کا ادعو اللہ لہو، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ 24ویں صدی کے ملا کی دعا نہیں، یہ رب کے محبوب کی دعا ہے۔ ہائے ان ہاتھوں کی شان پوچھنی ہو تو سنیوں کے امام شاہ احمد رضا خان سے پوچھ۔ فرماتے اجابت کا سیرا، نجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرما اللہم بارک فی مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 4۔ اے اللہ اس کے مال میں برکت، اس کی اولاد میں برکت دے، عمر طویل کر دے، گناہ سارے معاف فرما دے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ بتا تیرے مال میں برکت کیا ملی؟ عرض کرتے اللہ کی قسم، مدینہ کی آب و ہوا بھی وہی، فضا بھی وہی، موسم بھی وہی، گرمی بھی وہی، سردی بھی وہی، لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا تھا، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا اولاد میں برکت کتنی ہے؟ ارے دل کے کان کھول کے سنیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ فرماتے ہیں لقد دفنت من صلبی 100 الا 2۔ فرماتے ہیں میرے جو بیٹے اور پوتے زندہ ہیں وہ تو الگ ہیں، 98 بیٹا پوتا اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ کسی نے پوچھا عمر میں برکت کتنی ہے؟ فرماتے ہیں بصرہ میں رہتا ہوں، لقد سائمت الحیات، اب تو میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اور بصرہ میں سب سے آخری وصال صحابہ میں سے آپ کا ہے۔ فرماتے ہیں جب رب نے تینوں دعائیں قبول فرما لی ہیں، ارجو رابعہ، مجھے یقین ہے کملی والے کی 4تھی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ ہائے تو میں چشتی ذوق رکھتا ہوں، چشتی صابری ذوق، تو شعر سے ترجمہ کر دوں گا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے،
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ توجہ فرمائیے، حضرت حرملہ آئے، طبرانی کی معجم کبیر سے حدیث پڑھ رہا ہوں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، ویڈیو آڈیو سی ڈی تینوں تیار ہو رہی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، الایمان ہاؤنا والنفاق ہاؤنا، میری زبان پہ ایمان ہے، دل میں نفاق ہے، اللہ سے دعا کریں خدا میرا نفاق ایمان سے بدل دے۔ ارے یارو ذرا دل کے کان کھول کے سننا میری بات، میری زبان پہ ایمان ہے، دل میں نفاق ہے، خدا سے عرض کریں نفاق کو ایمان سے بدل دے، منافقت دور ہو جائے۔ میرے آقا نے دعا کیا مانگی؟ اللہم مجعل لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا وارزقہ حبی وحب من یحبنی۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ توجہ ہو، اس کی زبان کو صحیح کر دے، دل کو ذاکر بنا دے۔ اگلی بات ذرا دل کے کان کھول کے بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ یہ میرے پاس آیا ہے منافقت کے جراثیم نکلوانے کے لیے، اس کو میری محبت دے دے، میرے پیاروں کی محبت دے دے۔ وہ بات آپ نے نہیں سمجھی، حرملہ کہتے ہیں دعا کریں میرے دل سے منافقت دور ہو جائے۔ میرے آقا تو کہنا چاہیے تھا یا اللہ اس کے دل سے منافقت نکال دے، لیکن آقا نے کیا کہا؟ فرمایا یا اللہ اس کو میری محبت دے دے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جب میری محبت آئے گی منافقت دفع ہو جائے گی۔ جھوم کے بولو، لہرا کر بولو، اٹھا کر بولو، جشن عید میلاد النبی۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، ہو کیا دبا دو، گرد و نواح کے غیور سنیو، سوال ہی کہتا ہے دعا کریں میرے دل سے منافقت نکل جائے۔ میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ اس کو میری محبت دے دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس دل میں منافقت ہوتی ہے آقا کی محبت نہیں ہوتی، جب محبت آ جاتی ہے منافقت روانہ ہو جاتی ہے۔ اور بخاری کی حدیث سے اس کی تائید کر دوں، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا جس کو خدا اور اس کا رسول ساری کائنات سے پیارا نہ ہو جائے۔ اور جامع صغیر سے حدیث نہ پڑھ دوں، دوسری حدیث توجہ ہو قید آباد اور گرد و نواح کے سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن۔ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا، میرے عشق کے نغمے گانے والا، اگر اللہ نے تجھے اولاد کی نعمت دی ہے تو تین باتیں سکھا کے جانا۔ حب نبیکم، سب سے پہلے اولاد کے دل میں میرے عشق کے جام بھر بھر کے جانا، تاکہ تو مر بھی جائے تیری اولاد میرے علم کو تولتی نہ رہے، میرے اختیار پہ اعتراض نہ کرتی رہے، میری گستاخی نہ کرتی رہے، بلکہ ہر وقت میری نعتیں ہی الاپتی رہے، میری میلاد کی محفلیں سجاتی رہے، مجھ پر درود و سلام کے گجرے بھیجتی رہے۔ مجھے بہت پسند ہے شعر کہ جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، اس حدیث کا ترجمہ ہے جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا۔ ارے یارو یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ پھر اب حدیث پڑھ رہا ہوں ترمذی سے، شاید کون خدرے میں کوئی ملا بھی کھڑا ہو، وہ جی عشق رسول کا کیا فائدہ؟ تجھے بتاؤں عشق رسول کا صلہ کیا ہے۔ حدیث ترمذی میں حسن و حسین بیٹھے ہیں، میرے آقا بیٹھے ہیں، فرما من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، میرے دو نواسوں سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا،
ان کی ماں سے محبت کی، فاباہما ان کے ابا سے محبت کی، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ میدان معاشر میں جس محل میں میں ہوں گا میرے قدموں میں میرا غلام ہوگا۔ تکبیر، رسالت، شہید میلاد النبی، آستان عالیہ بندیال شریف۔ تو مجھے کہنے دیجئے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے نواسوں سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میری بیٹی فاطمہ کا احترام کرے گا، حضرت علی سے محبت کرے گا، جنت کے جس محل میں میں ہوں گا قدموں میں میرا غلام ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے؟ پھر اٹھائیے بخاری، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب قاسم کا کوئی متعلق مذکور نہیں، یوتی کا کوئی مفعول مذکور نہیں، جس سے بلاغت کے قاعدے کے مطابق یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والا خدا ہے اور سب کچھ تقسیم کرنے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، آپ مسلم شریف اٹھائیے، سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو دیکھیے۔ مسجد کی خادمہ مر گئی، صحابہ نے رات کو جنازہ پڑھا کے دفن کر دی۔ صبح میرے آقا آئے، فرمایا خادمہ کدھر ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور رات کو مر گئی تھی، ہم نے تکلیف دینا گوارا نہ کیا، دفن کر دیا۔ توجہ ہو، فرمایا دلونی علی قبرہ، فرمایا مجھے ذرا اس مسجد کی خادمہ کی قبر دکھاؤ۔ میرے آقا قبر پہ گئے، فصلی علیہا، آپ نے اس پر کھڑے ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، فقالا، اور فرمایا ان هذه القبور مملوءة مسلمة وان اللہ ينورها لهم بصلاتی علیہم، فرمایا یہ قبر اندھیری تھی، خدا نے میری دعا کی برکت سے اس کو نور علی نور کر دیا ہے۔ پھر خواجہ نصیر کی روح تڑپی، برادر عزیز ان کے شعر پڑھ رہے تھے، مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج بمائل باتا اور بھی کچھ مانگ، یہ تیرے مصطفیٰ ہے تیرے شان ہو تو نہیں، جو مانگ لیا کچھ اور بھی مانگ۔ پھر اٹھائیے بخاری و مسلم، آج ملا یہ کہتا ہے نبی کو اختیار نہیں، ارے نبی کو اختیار تو ثابت ہے، نبی تو اختیار تقسیم بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس عطا بن رباح تابعی سے کہتے ہیں، اے عطا میں تجھے ایک کتی جنتی عورت نہ دکھاؤں جو کتی جنتی ہے؟ عطا نے کہا عبداللہ دکھا۔ انہوں نے فرمایا ہذہ امرأۃ سوداء، یہ جو سیاہ رنگ کی عورت کھڑی ہے یہ کتی جنتی ہے۔ عطا نے کہا اے عبداللہ بن عباس کیا گارنٹی ہے اس کے جنتی ہونے کی؟ توجہ فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک دن میرے آقا کے قدموں میں آئی اور عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا صدر ظاہر ہو جاتا ہے، خدا سے دعا کریں اللہ میری بیماری کو دور کر دے۔ ذرا دل کے کان کھول کے بیٹھیں، میرے آقا نے اس کو اختیار دیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، نبی تو لوگوں کو آگے اختیار تقسیم فرما رہا ہے۔ فرمایا ان شئت صبرتے فلک الجنہ، فرمایا میری صحابیہ اگر چاہے تو صبر کرے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اگر چاہے تو ابھی دعا کر دیتا ہوں اللہ تیری بیماری دور کر دے گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جھوم کے بولو، لہرا کر بولو، اٹھا کر بولو، کانا علیہ بندیال شریف۔ آپ نے فرمایا اگر چاہتی ہے
جنت اللہ سے لے کر دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت ہو گئی۔ اس نے کہا اتنی گزارش ہے، بیماری باقی رہے لیکن اتنا کرم ہو جائے کہ میرا سطر نہ کھلے اور جنت مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا چل جا، جنت مل جائے گی، بیماری باقی رہے گی لیکن تیرا سطر کبھی نہیں کھلے گا۔ پھر اسی کے مقابلے میں ترمذی اور ابن ماجہ سے حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ یہاں عورت کہتی ہے مجھے جنت چاہیے، وہاں انداز صحابی آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے مجھے آنکھیں لے کر دیں۔ توجہ ہو، پھر میرے آقا اختیار دے رہے ہیں، فرما ان شئتا صبرتا فهو خیر لک، میرے صحابی اگر چاہے تو صبر کرے، تیرے لیے بہتر ہے۔ وان شئتا دعوت اللہ ان یعافیک، اگر چاہے ابھی دعا کرتا ہوں ابھی آنکھیں لے لے۔ لیکن صحابی بھی کوئی بریلوی عقیدے کی طرح عقیدہ رکھتا تھا، اس نے عرض کیا حضور مجھے یقین ہے جنت آپ کے قدموں کے صدقے مل جائے گی، مجھے تو ابھی آنکھیں دے دیں۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوں، آنکھیں کہاں سے لاؤں، میں پیغام پہنچانے آیا تھا، میرا کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا اچھی طرح وضو کر، تو نفل پڑھ اور یہ دعا مانگ۔ آج لوگ علماء سے، پیروں سے وظیفے پوچھتے ہیں کہ فلاں مشکل حل ہو جائے، آئیے میں آج سب سے بڑے پیر کا بتایا ہوا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ میرے آقا نے دعا سکھائی، دعا مانگ، اللہم انی اسالک وتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہا، کہ اللہ سے مانگ یا اللہ تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم گیا تھا اندھا تھا، واپس آیا تو دونوں آنکھوں کا نور جگمگا رہا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ بھائی آپ کے ڈھیلے نعروں کی نسبت تو میں آپ صحیح ہوں، نعرہ جا تو جذبے سے لگائیں، نہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں گندے رومن نالو چپ چنگی۔ صوفی بشیر صاحب ہمارے بڑے حسین اسٹیج سیکرٹری ہیں، ان کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی زباں بن کر، نشان بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر۔ توجہ فرمائیے، اب بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، کسی کو ویسے بخار آ جائے تو پھر ڈاکٹر مظہر صاحب کے پاس چلا جائے، لیکن بغض نبی کا جو بخار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر مظہر صاحب سے اتر نہیں سکتا، وہ اترے گا تو پھر میرے علی کے قدموں میں اترے گا۔ حدیث ہے بخاری کی، حدیث کیا ہے کہ میرے آقا نے کچھ عرصہ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ جب ممبر مصطفیٰ تیار ہوا، میرے آقا ممبر پہ آئے تو بخاری کے الفاظ ہیں ساخت النخلۃ سیاہ السبیل، کہ کھجور کے خشک تنے سے ایسی رونے کی آوازیں آنے لگیں جیسے بچہ روتا ہے۔ صحابہ حیران، آواز کہاں سے آتی ہے؟ میرے آقا اترے، کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگایا، وہ سسکیاں لے لے کے چپ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہے کہ آقا کیوں اترے ہیں، روتا رہتا۔ میرے آقا نے فرمایا لو لم اختتبها لحنت الى یوم القیامہ، اور میرے صحابہ اگر میں اتر کے سینے سے نہ لگاتا کہ ستون قیامت تک میرے ہجر میں روتا۔ روتا رہتا۔ کھجور سنیو اور ختم نبوت کے دیوانوں، اگر کھجور
دیتے ہیں، سچا سچا سنی رو پڑے تو آقا کیوں نہیں سینے سے لگائے گا؟ تو مجھے کہنے دیجئے، جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے، جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے، اس دن آقا ہمیں بھی جلوہ دکھائیں گے۔ پھر بیکی اٹھائیے، دارمی اٹھائیے، اتحاف السادہ للمتقین اٹھائیے، تینوں میں موجود ہے۔ میرے آقا سینے سے لگے، لگایا، ہاتھ پھیرا، فرمایا ان شیطا اردتک من حیث کنت، او ستون اگر چاہتا ہے تو جیسے ہرا بھرا درخت تھا پھر باغ میں لگا دیتا ہوں، ہریالی آئے گی، پھل بھی آئے گا، تر و تازہ ہو جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أَغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ يَأْكُلُ ثِمَارَكَ الصَّالِحُونَ، اگر چاہتا ہے تو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، وہاں تجھے ہرا بھرا درخت بناؤں گا، نیک لوگ تیرے پھل کو کھاتے رہیں گے۔ ستون بھی بڑا سچا سچا سنی تھا، کہتا اختار الآخرۃ علی الدنیا، یا رسول اللہ میں دنیا نہیں لینا چاہتا، میں جنت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں۔ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ حسن خلا کے کونوں مکان دیکھ لوں، جو نہ دیکھا کبھی وہ سما دیکھ لوں، مجھ کو آئینہ مصطفیٰ چاہیے، پتھروں کے صنم کی ضرورت نہیں۔ پھر بخاری اٹھاؤ، لیکن علماء کا مشہور شعر ہے، محبت سے جو نہیں پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اور بخاری پڑھنی ہو تو پیر طریقت علامہ محمد عبداللہ کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ، بخاری پڑھنی ہو تو پیر مہر علی کے پاس جا کے پڑھ، بخاری پڑھنی ہو خواجہ شمس العارفین سیالوی کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ۔ میرے آقا کا دور ہے، جابر بن عبداللہ نے 30 وسق کھجور کے یہودی کے دینے، باغ میں پھل ہے تھوڑا، میرے آقا کے قدموں میں آئے، یا رسول اللہ 30 وسق دینے ہیں، پھل ہے تھوڑا، آپ سفارش کریں، یہودی تھوڑا پھل لے کے راضی ہو جائے۔ ہائے آقا کی سیرت دیکھ، غلام کی سفارش کرنے کے لیے یہودی کے پاس چلتے ہیں، یہودی جو پھل ہے لے لے، باقی معاف کر دے۔ یہودی نے کہا محمد میں پورے 30 وسق لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ میرے آقا واپس آئے، فرمایا جابر یہودی مانتا نہیں، ذرا آ تیرے باغ میں چلتے ہیں۔ باغ میں آئے، میرے آقا چلے باغ میں، کچھ ادھر چلے کبھی ادھر چلے، پھر پوچھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہ آقا کے چلنے کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں زمین صدقے، زمان صدقے، مکین صدقے، مکان صدقے، حرام ناز پر شاہا تیرے دونوں جہاں صدقے۔ اگلی بات توجہ سے، جب چند دفعہ میرے آقا جابر کے باغ میں چلے، فرمایا جابر اب آ، ترازو لے اور کھجور تول تول کے یہودی کو دیتا جا۔ کھجور تلنے لگی، 30 وسق بھی پورے ہو گئے، 17 وسق زائد بھی بچ گئے۔ جب یہ معجزہ ہو چکا، فرمایا جابر ذرا جا، فاروق اعظم کو میرے معجزے کی اطلاع دے دے۔ ہائے 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 ہائے، بات نہیں سمجھی آپ نے؟ میرے آقا دنیا کو بتا گیا، بھولے سنیو، میرے معجزے سنانے ہو کسی عاشق کو سناؤ، میرے معجزے سنانے ہو، شان سنانی ہو کسی محب کو سناؤ، دشمن تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں مانے گا۔ میرے معجزے سنانے ہو کسی عاشق کو سناؤ، آقا در پہ تمہارے جو آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا، آقا در پہ تمہارے جو آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا، جود و سخا ہے تیرا عام، تجھ پہ درود اور سلام۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ رب سے چھین لیتے ہیں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو المؤمنین راشد الصدیقہ کا عقیدہ بخاری میں ہے، یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے خدا آپ کی خواہشیں بڑی جلدی پوری کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے سنو، کہ اللہ نے فرمایا پیارے شان دینے والا میں،
شان لینے والا تو، عزت دینے والا میں، عزت لینے والا تو، براق بھیجنے والا میں، گناہگاروں کو چھپانے والا تو، جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، کلام میری، ادا تیری، کتاب میری، زبان تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، تقدیر میری، تدبیر تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، قدرت میری، رحمت تیری، برکت میری، حرکت تیری، حلقت میری، امت تیری۔ ارے لوگ کہتے ہیں نبی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، علماء بیٹھے ہیں سب سے بڑا نفع حیات ہوتی ہے، سب سے بڑا نقصان موت ہوتی ہے۔ اللہ نے موت و حیات کے فیصلے بھی نبی کے ہاتھوں میں دے دیے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے بڑے شگاف الفاظ میں فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما یشاء وما عندہ فاختارھا ما عندہ، کہ اللہ نے فرمایا پیارے دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو تجھے اختیار ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں تو تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور مشکات کی حدیث میں سنا دوں کہ وقت وصال جبریل آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ ھذا ملک الموت یستاذن علیک، یا رسول اللہ دروازے پہ ملک الموت کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ اور جبریل نے کہا مستاذن علی آدمی قبلہ ولا یستاذن علی آدمی بعدک، آج تک کسی آدمی سے اس نے اجازت نہ پہلے مانگی ہے نہ آپ کے بعد مانگے گا۔ آگے اسرائیل، میرے آقا نے فرمایا اذن لہو، اس کو اجازت دے۔ اسرائیل آ گیا، عرض کرتا ہے یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک قبضت وان امرتنی ان اترکہ ترکت، پیارے اللہ نے بھیجا ہے کہ جو حکم دیں اس کی تعمیل کروں، اجازت ہو تو روح قبض کر لوں، اجازت ہو تو واپس چلا جاؤں۔ اختیار ہے، چاہتے ہیں تو دنیا میں رہیں، چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس آئیں۔ میرے آقا نے دیکھا فناظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، میرے آقا نے اپنے وزیر جبریل کو دیکھا، جبریل تیرا مشورہ کیا ہے؟ دنیا میں رہیں یا رب کے پاس جائیں؟ جبریل نے عرض کی حضور اختیار آپ کو ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا بتا دوں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اب تو اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ وہ پنجابی شاعر کی روح چڑھتی کہ رب ہو کے میں تانگا رکھدا ہاں، مشتاق فقط دیدار دہاں، ہن ساری دنیا سینگیا عرشاں سے آ جا چپ کر کے۔ صرف دنیا بھی اختیار نہیں دیے، آپ نے فرمایا لوگوں حج فرض کیا گیا، تم پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے، میری زبان ہلتی جائے گی، قانون بنتا جائے گا۔ اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو شریعت کے کسی قانون کو نرم کر دیں، چاہے تو شریعت کے کسی قانون کو سخت کر دیں۔ کیسے؟ قرآن کا عمومی قاعدہ ہے، حدیث میں موجود ہے، عمومی مسائل میں 2 گواہ چاہیے، لیکن خزیمہ آئے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ، آپ نے خزیمہ کی شہادت کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیا۔ کہ شریعت کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے میرے آقا نے برا بن عازب کے لیے سونا پہننا جائز قرار دیا۔ بخاری کی حدیث ہے شریعت کا عمومی قاعدہ ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے، میرے آقا نے حضرت زبیر اور عبد الرحمن کے لیے سونا پہننا جائز قرار دیا۔ شریعت کا عمومی قاعدہ ہے مسجد نبوی میں دروازہ رکھنا منع تھا، میرے آقا نے قانون نرم کر کے صدیق اکبر کو دروازہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ بخاری کی حدیث ہے شریعت کا عمومی قاعدہ ہے حرم مکہ کے درخت کاٹنے منع ہے، حضرت عباس کے لیے میرے آقا نے اس گھر کاٹنے کی اجازت عطا فرما دی۔
رب نے فرمایا پیارے تو میرا مختار کل نبی ہے، چاہے تو قانون کو سخت کرتا جا، چاہے تو قانون کو نرم بناتا جا۔ شاید کوئی سننے والا یہ کہے کہ یہ تو زندگی کے اختیار کی بات کر رہے ہیں، اب تو وصال ہو چکا، قادآباد اور گردوربا کے غیور سنیو، ہمارا آقا جیسے دنیا میں زندہ و تابندہ موجود تھا، آج مزار انور میں بھی زندہ و تابندہ موجود ہے۔ جیسے ساری حیات میں اختیار تھا، بعد از وصال مزار میں بھی اختیار اسی طرح موجود ہے۔ اٹھائیے امام بخاری کی الادب المفرد، عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، میرے آقا کے وصال کے بعد ان کا پاؤں پہ فالج ہو گیا۔ کسی صحابی نے آ کے کہا عبداللہ پاؤں پہ فالج ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا علاج میں بتاتا ہوں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج بتانے والا بھی صحابی ہے، علاج کرنے والا بھی صحابی ہے۔ اس نے کہا اذکر احب الناس، عبداللہ بن عمر کائنات میں سب سے جو تمہارا محبوب ہے اس کا نام لینا تیرا کام ہے، فالج دور کرنا رب کا کام ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا محمد آہو، یا رسول اللہ کی بلند کرتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہی محمد مصطفیٰ کے لفظ ادا ہوئے پاؤں ایسے فری ہو گیا جیسے رسی سے کسی نے باندھ رکھا تھا، چھوڑ دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جب پکارا یا رسول اللہ۔ موضوع ذہن میں رکھے، آخری حدیث عرض کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، حدیث کنز المال میں باغیوں نے گھیرا ڈال لیا، صحابہ نے مشورہ دیا فوج کو کم دے، باغیوں کو قتل کر دے۔ فرمایا میں کملی والے کی سرزمین جس پہ میرے آقا کے قدم لگے ہیں اس کو خون آلود نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا شام میں امیر معاویہ کے پاس چلے جائیے، آپ نے فرمایا لا افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ، عرض کرتے ہیں مر جانا قبول ہے، مصطفیٰ کا قرب چھوڑنا قبول نہیں۔ آخری دن ہے جاری حیات کا، عبداللہ بن سلام صحابی رسول کو بلا بھیجا، عبداللہ بن سلام آئے، فرمایا ارفع رازک الی ھذہ القوی، عبداللہ ذرا اس روشن دان کو دیکھ، اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلۃ، آج رات آقا نے اس روشن دان سے نظر کرم مجھ پر فرمائی ہے۔ فَأَدْلَى لِي دَلْوًا، ایک ڈول لٹکایا ہے، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى صَدْرِي، آقا نے ڈول لٹکایا ہے پانی کا، میں نے پانی جو پیا ہے ابھی تک سینے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات توجہ سے، آقا نے کیا کہا ہے؟ ان شئت دعوت اللہ فینصرک علیہم وان شئت افطرت عندنا، میرے آقا نے فرمایا عثمان مجھے اللہ نے وصال کے بعد بھی اختیار دیا ہے، اگر چاہے ابھی دعا کرتا ہوں باغیوں کو خدا تباہ کر دے گا، اور اگر چاہتا ہے تو آج کی افطار ہمارے ساتھ ہوگی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پھر آپ نے کیا چنا ہے؟ باغیوں کی تباہی یا آقا کے پاس جا کے اگلی دنیا میں افطار؟ فرماتے ہیں اخترت الافطار عند رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے قدموں میں جانا زندگی سے زیادہ پیارا ہے۔ عبداللہ بن سلام پر کہتے اللہ کی قسم 2-3 گھنٹے گزرا، میں نے اپنا بیٹا بھیجا جاؤ پتہ کرو، آ کے عرض کرتے ہیں ابا جان حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام کی روح تڑپی، فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
حشر میں بھی تیرے آقا کو اختیار ہوگا. اٹھائیے بخاری. میرے آقا نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ. اللہ نے ہر نبی کو کہا کہ ایک دعا تمہاری مکمل طور پر پہلے کہتا ہوں قبول ہے. فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا کو مانگ لیا. وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ. فرمایا ہر نبی نے جو مقبول دعا اللہ نے دی تھی مانگ لی. میں نے اپنی دعا کو میدان محشر کے لیے چھپا لیا ہے. فرماتے ہیں قیامت والے دن اپنے ہر امتی کے لیے وہ دعا مانگ کے امتی کو جنت میں لے کے جاؤں گا. جھوم کے بولو, ڈرا کر بولو, اٹھا کر بولو. میلاد النبی یا بندیال شریف. نوح کو موج طوفان میں کنارہ مل گیا. نوح کو موج طوفان میں کنارہ مل گیا. حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. پھر بخاری اٹھا. میدان محشر میں آقا کا اختیار کیا ہے؟ فرمایا خُزِّلْتُ بین الشفا وبین ان يدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفا لانها عم اترونها للمتقین اترونها للمذنبین للمتقین ولکنها للمذنبین والخطائین. فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے پیارے چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جاؤ. چاہے آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت لے جاؤ. چاہے تو شفاعت کا حق لے لے. فرمایا میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا, شفاعت کا حق لے لیا ہے. کیونکہ آدھی امت والا سودا کر لیتا باقی آدھی کے متعلق کچھ نہ کر سکتا. میں نے شفاعت کا حق لیا ہے کہ جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا خدا سے راضی نہیں ہوگا. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, میرے آقا ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں. سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو, سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو, جو ہم کو دن رات جہنم سے ڈراتے ہیں. پھر اگر اجازت ہو تو پنجابی میں ترجمہ کر دوں. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج انہوں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترستے دید نو دنے راتی, اج انہوں بھی باریاں ماریاں نہیں. محمد بوٹا جھوٹا ہے جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. پھر خواجہ نصیر سے نہ پوچھ لے, ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. جنتی وہ ہے جن کو ان کی شفاعت پہ ہے یقین, جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. اور تیسری حدیث کی بخاری سے میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. فرماؤ گناہگاروں گھبراؤ نہیں, میری شفاعت صرف صوفی بشیر صاحب کے لیے, صرف مولانا حنیف صاحب کے لیے نہیں ہوگی, بلکہ میری شفاعت تو بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اعلیٰ حضرت کی روچٹی کہ سنتے ہیں حشر میں ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں حشر میں ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے تو اپنی تو بنائی ہے. اگر آقا کی بات سنی جاتی جانے والی ہے تو ہم نے ساری زندگی جو آقا کے عشق کے ترانے گائے ہیں, ہمیں یقین ہے آقا ہماری انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائے. اجازت ہو تو آخر میں خوشاب کے ایک شاعر سے ترجمہ کرا کے اجازت. محبوب جو ہویا رب کو لوں, جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے. محبوب جو ہویا رب کو لوں, جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے.
خودی عرش فرشتے پئی پئی ہے گناہگار بخشوائے بخشوا سکتا ہے. بات نہیں پوری ہوئی. محبوب جو ہویا رب کو نو جڑی گل بنوائے منوا سکتا ہے. خودی عرش فرشتے پئی پئی ہے گناہگار بخشوائے بخشوا سکتا ہے. ساری عمر کتے جائے عمل برے کتے نیک لکھوائے لکھوا سکتا ہے. بشیر جائے دیوانے نو جدو کول بلوائے بلوا سکتا ہے. ابھی بات باقی